ولا تلمزوا انفسکم، یہ دوسرا حکم ہے اس آیت کے اندر کہ تم اپنے آپ کو طعنہ نہ دو۔ اپنے آپ کو طعنہ نہ دو کا مطلب حدیث میں وہ بات بھی آئی کہ جیسے تم جو ہے اپنے باپ داداؤں کو گالی نہ دو۔ اللہ کے رسول کے وقت ان دنوں میں جو صحابہ کرام آپ کے پاس تھے، انہوں نے کہا ہم اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دیں گے، کہ تمہارا اپنے ماں باپ کو گالی دینا یہ ہے کہ تم کسی دوسرے کو گالی دو، ان کے ماں باپ کو، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ تو یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دیا ہے۔ بالکل وہی انداز یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ولا تلمزوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو طعنہ نہ دو، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی تم کسی اور کو قتل کرو گے وہ تمہیں قتل کر کے جائے گا، ان کے جو رشتہ دار ہوں گے۔ تو یہ ایسا ہو گیا جیسا خود اپنے آپ کو قتل کرنا۔ اور اوپر جو آیت گزری ہے اس اعتبار سے اور بھی زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمنین ایمان والے بھائی بھائی ہے۔ تو بھائی کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ بھائی اپنا جسم بازو کی طرح ہے، وقت ضرورت پہ کام آتا ہے۔ اگر کوئی بھائی کو قتل کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو وہ ایسا ہوا جیسے خود کو وہ قتل کر رہا ہے، خود کو وہ گالی دے رہا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی کہا ہے ولا تلمزوا انفسکم، طعنہ نہ دو۔ طعنہ کہتے ہیں کسی کے چھپے عیب کو ظاہر کرنا، نکالنا، عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا۔ تو یہ عیب جوئی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آدمی کو اپنے عیوب پر نظر رکھنا چاہیے، یہ تقویٰ کے قریب لے جاتا ہے، انسانوں کو بچاتا ہے اور اصلاح کی فکر دلاتا ہے کہ ہمارے اندر جو کمی ہے ہم اس کی اصلاح کریں۔ دوسروں کی عیب جوئی کرتا پھرتا ہے تو پھر اس کے اندر صرف برائیاں آتی ہیں، اس لیے دوسروں کے عیب نہ نکالے، ان کو طعنہ نہ دے۔ یہ دوسری چیز تھی ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے لوگوں کو نہ پکارے، برے القاب، لقب۔ یہ طریقہ بھی پہلے سے اور لوگوں میں چلا آ رہا ہے۔ ایک نام تو ان کے گھر والے اچھا اور بہتر دیکھ کر رکھ دیتے ہیں، گاؤں گھر کے لوگ جو ہیں ان کو مختلف نام، کسی کا لنگڑا، کسی کا لولا اور کسی کو گونگا، اور اس طرح کے نام جس سے ان کی حقارت ہو اور جس سے ان کو ذلیل کیا جائے۔ یا جو گناہ کبھی اسے کرتا ہوا دیکھ لیا، کوئی آدمی چوری میں پکڑا گیا تو اب اس کو چور کہنا شروع کر دیا، جب بھی دیکھا ہے چور ادھر آ۔ کسی کو شراب پیتا دیکھا، اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے تو بھی آدمی اسے شرابی کہتا رہتا ہے، جبکہ حدیث کے اندر یہ چیز ہے کہ کوئی مسلمان اگر کوئی گناہ کر کے اس سے توبہ کر لیا اور دوسرا مسلمان، دوسرا آدمی اسے اسی گناہ سے طعنہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ چیز لازم کر لیا ہے کہ اس طعنہ دینے والے کو جب تک اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے، جب تک اس کو موت نہ دے۔ تو آدمی کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جب کوئی آدمی کسی غلطی سے توبہ کر چکا ہے تو اب دوبارہ اس پر وہ نام سے نہ پکارے جس سے ان کو تکلیف ہو۔ تو لا تنابزوا بالالقاب، اور تنابزوا بالالقاب کے اندر اور بھی مختلف قسم، ہر وہ نام، ہر وہ چیز جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ منع ہوگا کہ اس طرح سے انہیں نہ پکارے۔ بعض القاب جو ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی صحابہ کرام کو بہترین لقب دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب دیا ہے، ان کے اندر جو خصوصیات تھی اس کو سامنے رکھ کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عتیق کہتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا نام دیا اللہ کے رسول کا دیا ہوا، بلیوں سے کھیلتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کبھی مٹی لگا ہوا بدن پہ دیکھ لیا تو آپ نے ان کو ابو التراب کہا، تراب دھول والی مٹی کو کہتے ہیں۔ مسجد میں یوں ہی سوئے ہوئے تھے تو ان کے جسم پر مٹی لگ گئی ہوگی تو اللہ کے رسول نے کہا۔ اور پھر اللہ کے رسول کا وہ مقام و مرتبہ ہے اور صحابہ کرام کی وہ محبت تھی آپ سے کہ آپ کسی نام سے بھی پکارے، وہ صحابہ کرام کے لیے ایک اچھا اور بہتر لقب ہوتا تھا، وہ ان کو برا نہیں بلکہ اچھا لگتا تھا۔ اور اسی لیے جس نام سے آپ نے ایک مرتبہ کسی کو بلایا، اس نے اسی طرح اپنے آپ کو اسی سے مشہور کر لیا، اسی کو لقب بنا لیا۔ اس سے پہلے ایک بات گزری تھی تھوڑا آگے، اور وہاں یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ بڑوں کو عام طور پر ان کے ناموں سے پکارنا بے ادبی محسوس ہوتا ہے، تو لوگ ان کو لقب سے پکارتے ہیں، فلاں کے ابو یا اور کوئی اس طرح کے نام سے۔
تو وہ چیزیں بری نہیں ہے، وہ چیزیں اچھی ہے، کیونکہ وہاں مقصد وہ نہیں ہوتا ہے۔ مقصد اگر برے لقب سے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر دکھانا یا کسی کو ذلیل کرنا مقصد ہو تو وہ تمام اس کے اندر شامل ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی کے ساتھ گناہ کا نام لگ جائے تو یہ گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے۔ کیوں گناہ کا نام لگے؟ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو چیزیں یہاں بیان کی گئی اگر کسی کے اندر ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے توبہ استغفار کرے اور ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ اگر وہ نہیں چھوڑتا اسے تو یقیناً یہ جو ہے ظالم ہوگا، اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا۔ جانتے بوجھتے کوئی اس طرح کا گناہ کرے تو پھر اسے سزا جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ اور زیادہ سخت سزا دیں گے، تو یہ ایسا شخص ظالم ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کی توفیق نصیب۔